ضرور ہے کہ پیسے باہر بھیجنے کی بات ہو رہی تھی پیناما کیس کے حوالے سے، تو آپ پیسے باہر بھیجنے کی بات کر لیتے ہیں، منی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں۔ ایف بی آر نے 6 کمپنیوں کو جو ہے تحقیقات ان کے خلاف شروع کر دی ہے، اس لیے کیونکہ منی لانڈرنگ کر رہی تھی، ایک ملک سے چیز منگوانے کے لیے دوسرے ملک کے ذریعے لے کر تمام سچویشن کو جایا جا رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وایا دبئی کیا کیا چیزیں ہو رہی تھی؟ ٹھیک ہے، اگرچہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنا کافی مشکل رہا ہے، ٹریک ریکارڈ یہی ہے، کیونکہ ماضی کے اندر بہت سے کیسز ایسے سامنے ہیں کہ جب ان کی ایف آئی کے پاس یا نیب کے پاس جب تحقیقات پہنچی ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نارملی ہمارے مختلف ادارے اس بات کا پتہ چلاتے ہیں کہ کسی کمپنی نے یا انڈیویجول نے منی لانڈرنگ کی ہے، کوئی نہ کوئی انہیں سراغ ملتا ہے اور اس کے بعد تحقیقات کے لیے معاملہ ایف آئی اے یا نیب کے پاس پہنچتا ہے، لیکن پھر بہت کم ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو ایسے کمپنیوں کو یا انڈیویجول کو سزا ہوئی ہو۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصوں سے انٹرنیشنلی بھی بہت دباؤ ہے پاکستان کے اوپر کہ منی لانڈرنگ کو روکنا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک کمیٹی بنی ہوئی، ان کی بہت سے آبزرویشن ہے، انہوں نے نئے اس کے اوپر قوانین اور رولز متعارف کروائے ہیں، جس کی وجہ سے اب ایف بی آر بھی بہت ایکٹیولی اور کینلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور شاید اب فیوچر کے اندر کچھ لوگ سپیئر نہ ہو پائیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایس سی سی پی کے اندر بھی کچھ معاملات اب انویسٹیگیشن اس کی منی لانڈرنگ کے چل رہے ہیں، ان کی تحقیقات بھی شروع ہونی ہے۔ ایف بی آر میں یہ ہوا ہے کہ 6 کمپنیاں ہیں، جس کے اندر ایک دستگیر ٹریڈر نام ایک کمپنی کا، آئی سی ماسٹر ہے، مصطفیٰ انٹرپرائزز ہے، شہزاد ٹریڈر ہے، ایس سی ایس گروپ ہے۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں جو بیسکلی ٹیکسٹائل کی زیادہ تر مصنوعات کا کاروبار کرتی ہیں، اور یہاں سے ان کی جب چیک کیا گیا ان کے کاروبار، ان کے طریقہ کار کو، ان کے پاس جو مصنوعات تھی جو مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں وہ بیسکلی کپڑے تھے اور ملبوسات تھے، جو بیسکلی بھارتی ہیں۔ بھارتی ملبوسات کی پاکستان میں بڑی ڈیمانڈ ہے، اور پشاور سے لے کے کراچی تک مختلف مارکیٹس کے اندر وہ فروخت ہوتے ہیں اور بڑے مہنگے دام پر فروخت ہوتے ہیں۔ تو ایک بڑا پرکشش بزنس تھا۔ اب یہ اوپنلی وہاں سے آرڈر کر کے امپورٹ نہیں کر سکتے، بہت سے مسائل ہیں، تو کیا یہ جاتا رہا کہ دبئی پیسے بھیجوائے جاتے تھے منی لانڈرنگ کے ذریعے، اور وہاں سے پھر یہ رقم بھارتی کمپنیوں کو منتقل ہوتی تھی۔ تو اس کے اوپر بڑے مختلف اداروں کے اس کے اوپر تحفظات تھے، ایف بی آر تک معاملہ پہنچا تھا، اور ایف بی آر نے سارے معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ان تحقیقات کا آغاز کیا گیا، ایف بی آر نے اب اور کچھ جو ہمارے مختلف لوگ اشیاء درآمد کرتے ہیں اس کے اندر بھی بہت سی جو لیگل طریقے سے کرتے ہیں، یہ تو آپ خاموشی سے کر رہے تھے نا، اچھا ان کمپنیوں کی کوالٹی کیا تھی، کس طریقے سے سارے کام کو چھپاتی تھی؟ پیسے وہاں پر گئے، وہاں سے آرڈر کیا، آپ کے پاس ملبوسات پہنچے، پھر یہاں پہ آپ نے ان کو ڈسکلوز کرنا ہے کہ کس ملک سے آپ نے کوئی چیز امپورٹ کی ہے، یا آپ کے پاس جو مصنوعات یہ کوئی ملبوسات ہیں کہاں سے امپورٹ کر کے آپ نے فروخت کیے، تو یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ چین سے منگوائے گئے ہیں، یہ چینی ملبوسات ہیں، چین کے اندر تیار ہونے والے ملبوسات ہیں۔ لیکن بیسکلی جب وہ تحقیقات کی ایف بی آر کے انٹیلیجنس ونگ نے، تو پتہ چلا کہ یہ بھارتی کپڑے ہیں، تو اس کے بعد پھر سارے ان کو سراغ ملتے گئے کہ اس کے اندر ہو رہے ہیں، اور 75 کروڑ روپے کی ابتدائی طور کے اوپر بتائی گئی یہ رقم، جو کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بھارت تک یہ رقم پہنچی ہے۔ ایف بی آر اس کی تحقیقات کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور کمپنیاں بھی، ہم نے کچھ روز پہلے بھی ایک کیس کیا تھا، کچھ ایسی مصنوعات امپورٹ کرتی ہیں جن کو نام بدل کے امپورٹ کیا جاتا ہے، ایف بی آر کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کسٹم حکام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، کچھ لوگ ان کے بھی کسٹم کے بھی وہاں ملے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی قومی خزانے کو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر جیسے ہم نے بتایا تھا کہ مٹی کے تیل کو ڈیزل اور پیٹرول میں مکسنگ کی جاتی ہے، 45 سے 50 روپے پر لیٹر قیمت کا فرق ہے۔ کچھ کمپنیوں نے اسپرٹ وہاں سے باہر سے امپورٹ کر کے اسپرٹ کے نام کے اوپر مٹی کا تیل امپورٹ کیا، کسٹم حکام کی ملی بھگت سے مارکیٹ میں فروخت کر دیا۔ اس کی تحقیقات جاری تھی، اس کے اندر بھی ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کمپنی کو فکس کر لیا ہے، ایف بی آر کی ٹیم نے جنہوں نے سارا کام کیا تھا، انہیں فائنل نوٹس دیے جا رہا ہے کہ جو قومی خزانے کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے ٹیکس کی مد میں، 1.25 ارب سے 1.5 ارب روپے بن رہا ہے جو انہوں نے جس کے اوپر اس کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس بنتا تھا، اور ان کے امپورٹ کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، وہ ان سے کلیکشن کی جا رہی ہے۔ یہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ایف بی آر کچھ ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ نئے چیئرمین نے چارج بھی سنبھال لی ہے، تو ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ جو ٹیکس نیٹ کا دائرہ نہیں بڑھ پا رہا، اور جو 4000 ارب کا ان کا رواں مالی سال کا ٹارگٹ بھی ہے، تو ایٹ لیسٹ جو ایسے لوگ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اور ڈسیپٹیو پریکٹس سے چیٹ کرتے ہیں مختلف اداروں کو، قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، تو یقیناً ہمارے ٹیکس ریونیو کو ہم اپنا نیٹ بھی بڑھا پائیں گے، اور جو لوگ جینولی کام کر رہے ہیں انہیں بھی کوئی مارکیٹ کے اندر بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے ان کی مصنوعات کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا راز صاحب چلیے دیکھیں، کچھ نہ کچھ یہ بات درست ہے، کچھ نہ کچھ ہی کر رہی ہے، بہت زیادہ نہیں کر رہی، کیونکہ یہ 75 کروڑ یا 6 کمپنیاں اگر ہے تو یہ بالکل یہ کہہ لے کہ آٹے میں نمک کے برابر ایک طرح سے ہے، کیونکہ آج سے نہیں ہے، پچھلے 17 سال سے آلموسٹ یہ ہو رہا ہے کام۔ انڈیا سے مشرف کے دور میں بہت زیادہ پیک پہ تھا یہ کام،
दुबई में ट्रेडिंग हाउसेस बना दिए थे सारी कंपनीज ने इंडिया की, जो पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स आती थी और पाकिस्तान की जो इंडिया जाती थी, उन्होंने भी इसी तरह से किया था। दुबई में बहुत बड़ा ये नेटवर्क है ट्रेडिंग हाउसेस का जो ये सारे काम करता है। अच्छा, उसमें एक ये जो पर्टिकुलर केस है ये हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो, ओवर इन्वाइसिंग, अंडर इन्वाइसिंग करके उनको चीज़ों को किया गया हो। नॉर्मली जो तरीका हो रहा है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के बारे में, बहुत सी इंटरनेशनल फ्रेंचाइज है जिनकी उन्होंने फैक्ट्रीज अपनी इंडिया में लगाई, या वहाँ से बनवा रहे हैं या वहाँ से मार्केट कर रहे हैं वो। तो जो पाकिस्तान में भी उनकी फ्रेंचाइज है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जी यहाँ पे। तो वो यूरोप से या अमेरिका से मंगवाने की बजाय वो प्रेफर करते हैं अपने जो भी यहाँ पे फ्रेंचाइज होल्डर, उनको कहते हैं आप इंडिया से खरीद लें। अब इंडिया से आप डायरेक्ट इंपोर्टिंग कर सकते हैं, मेड इन इंडिया लगा हुआ टैग आप ले नहीं सकते। तो उसका तरीकेकार क्या करते हैं कि वो दुबई के थ्रू लेते हैं, दुबई में जाके टैग चेंज होते हैं उनके, मेड इन दुबई, मेड इन चाइना, वॉट जो मुल्क का लगाना होता है वो लगाते हैं, उसके बाद वो इंपोर्ट होते हैं। वो ऑलमोस्ट लीगल इन द सेंस कि वो प्रॉपर एलसी खुलती है, उसके पैसे पूरे पे होते हैं, ड्यूटी उसकी पूरी पे होती है। वो एक तरीकाकार है। उसमें क्रिमिनल एक्ट ये है कि आप इंडिया का प्रोडक्ट नहीं ले सकते, वहाँ पे जो चेंज होता है दुबई वाले अगर पकड़ लें उसको चेंज करते हुए, टैग चेंज करते हुए, तो वो फिर क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। अदरवाइज वो उसको एक तरह से लीगलाइज करके लेके आते हैं। ये बिल्कुल एक डिफरेंट इशू है। ये जो भट्टी साहब जो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, ये वारदात कि ये काम हो रहा है लेकिन उसको वो और तरीके से कर रहे हैं, उसमें अंडर इन्वाइसिंग करते होंगे कि जी हमने ये चीज़ प्रोडक्ट जो है ये इतने की भेज दी और मंगवानी है तो ओवर इन्वाइसिंग कर दी कि ये इतने की अंडर इन्वाइसिंग करके मंगवा ली, ओवर इन्वाइसिंग करके भेज दी। अंडर इन्वाइसिंग का ये होता है ड्यूटी आपको कम देनी पड़ती है उसकी आप मार्केट से। उसमें एफबीआर का सबसे बड़ा जो हम बार बार बात करते हैं, एफबीआर के पास वो सिस्टम एक पूरा है, उसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट में हर प्रोडक्ट के रेट आपको रियल टाइम में आपको पता चल रहा होता है कि आज कितना रेट है, इस वक्त कितना रेट है, फ्राम प्रोडक्ट का क्या रेट है, पेट्रोलियम का क्या रेट है, ये पुर्जे का क्या रेट है, ये टेक्सटाइल की फलां मसनूआत का फलां कंपनी का इस वक्त क्या रेट चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। तो वो सिस्टम ये उसके थ्रू ये काम नहीं कर रहा है बुनियादी तौर पे। अगर उसके थ्रू ये काम करे तो इनको पता चल जाएगा ओवर इन्वाइसिंग हो रही है, अंडर इन्वाइसिंग हो रही है, एग्जैक्ट ड्यूटी ये उससे ले सकेंगे। ये बात दुरुस्त है भट्टी साहब की, ये मिली भगत से होता है काम मोस्टली, और इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी दिखाने के लिए ना, ये इस्लामाबाद में भी होता है कभी कभी, यहाँ पे इतना बूट लेगर है, सारा काम होता है यहाँ पे लिक्विड का, तो वो कभी कभी दिखाने के लिए कि जी हम कार्रवाई करें, पुलिस वाले अचानक छापा मारेंगे जी 400 बोतलें पकड़ ली, 800 बोतलें, ये इस किस्म की कार्रवाई लग रही है मुझे। ठीक है, चलिए होपफुली ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो टैक्स कलेक्ट नहीं करने दे रहे हैं एफबीआर को, या जो टैक्स नहीं दे रहे, जमा नहीं करा रहे, टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आप गोल सेट कर देते हैं एफबीआर के लिए, उसके बाद फिर कार्रवाई हो और कहीं से फोन आ जाए तो फिर बात अलग है। अब ये जो कार्रवाई हुई है इसको बनतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए।